والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة يعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. محترم و معزز حاضرین، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک دینی محفل اکٹھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن نیک مقاصد کی خاطر اس طرح کی مجلسیں رکھی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے، اور جو بھی باتیں ہم یہاں سنیں اللہ اس نیت سے ہمیں سننے کی توفیق دے کہ ان باتوں کو غور سے سنیں، انہیں یاد کرنے کی کوشش کریں، انہی باتوں پر عمل پیرا ہو اور انہی باتوں تو دوسروں تک بھی پہنچائے۔ جیسے کہ عنوان کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ عنوان ہے فتنہ الحاد، الحاد کا فتنہ۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الذین یلحدون فی آیاتنا، کہ جو لوگ ہماری نشانیوں کے مسئلے میں الحاد کرتے ہیں، لا یخفون علینا، ایسے لوگوں کا معاملہ ہم پر چھپا ہوا نہیں ہے۔ پھر اللہ سوال کرتے ہوئے کہتا ہے یہ تو بتاؤ کہ ایک آدمی ہے جسے جہنم میں قیامت کے دن ڈالا جائے گا، وہ بہتر ہے یا وہ آدمی بہتر ہے جو قیامت کے دن امن و سکون کے ساتھ آئے؟ اعملوا ما شئتم، اے انسانوں تم جو چاہے عمل کرو، بے شک تمہارے سارے اعمال کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ نے کہا کہ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ۔ انہوں نے کہا یہ دنیاوی زندگی ہی سب کچھ ہے، یہی ہمیں زندگی دیتی ہے، یہی ہمیں مارتی ہے، اور ہمیں ہلاک صرف زمانہ کرے گا۔ دور حاضر کے اندر بات اگر الحاد کی فتنے کی جائے، جی ہاں، یہ الحاد کا بڑا خطرناک فتنہ ابھی سوشل میڈیا کے ذریعے یا پبلک پلیٹ فارم پر بڑا رونما ہو چکا ہے، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ بھی اس میں دھیرے دھیرے شامل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو ضروری ہے کہ سب سے پہلے اس فتنہ الحاد کے بارے میں گفتگو کرنا کیوں ضروری ہے، اس پر ہم گفتگو کریں۔ بات اگر اس فتنہ الحاد کی جائے تو سوشل میڈیا کو آپ دیکھیے، یا اس کے علاوہ جو ڈیلی سوپس ہوتے ہیں یا ایسا کنٹینٹ، ایسا محتویٰ جو انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے، اس کے اندر ایک بڑا حصہ الحاد کا ہے۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے نوجوانوں تک شبہات پہلے پہنچتے ہیں اور علم بعد میں پہنچ رہا ہے، جبکہ ہر نوجوان کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ اسے صحیح عقیدے کا علم پہلے ہونا چاہیے، اتنا پہلے، زبان کھولنے سے پہلے، عمل کرنے سے پہلے۔ اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کرتے ہوئے کیا کہا؟ اللہ نے کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی آپ جانیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ جب تک انسان کے پاس علم نہیں آتا، نہ اس کا کہنا درست ہے، نہ اس کا کوئی عمل کرنا درست ہے۔ کہہ جائے کہ ایسا انسان، ایسا نوجوان جس کے قول اور عمل سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے، وہ اس علم کے عدم موجودگی میں شبہات کو اپنے سینے میں لے یا شبہات کو قبول کرے۔ بات اگر اس فتنہ الحاد کی جائے، یہ فتنہ الحاد اتنا خطرناک ہے کہ سب سے پہلے یہ عقید توحید کی جڑوں پر ضرب لگاتا ہے۔ عقید توحید یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے وجود کا اقرار ہے۔ عقید توحید یہ آخرت کا اقرار ہے۔ عقید توحید یہ اس بات کا اقرار ہے کہ انبیاء تھے، یہ کوئی وہمی اور خیالی شخصیات نہیں تھے۔ اس بات کا اقرار ہے کہ ہمیں مرنا ہے، ہمیں اٹھایا جائے گا، اور قیامت کے دن دوبارہ ہم سے حساب و کتاب ہوگا۔ اس بات کا اقرار یہ وہی بتاتی ہے ہمیں، اور یہ توحید ہمیں بتاتی ہے۔ اور یہ جو الحاد کا دروازہ ہے، جو میں مبتلا ہو گئے، بنیادی طور پر اس بات کو آپ سمجھیے کہ وہ لوگ آزادی کے نعرے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ آزادی کا نعرہ کیا ہے؟ آزادی نام ہے، کس چیز کا نام ہے؟ کہ انسان جو چاہے وہ کرے، اخلاق کے مسئلے میں جسے چاہے اسے اپنائے، عقیدے کے مسئلے میں جو چاہے وہ عمل کرے، میری زندگی میری مرضی، حلال و حرام کی تمیز کروں نہ کروں، میں اللہ سے ڈروں نہ ڈروں، یہ میرا پرسنل مسئلہ ہے، آپ کون بولنے والے؟ اس طرح کا یہ جو بات کرنے کا مزاج، یہ حقیقت میں فتنہ الحاد کی وجہ سے ہے۔ ورنہ آپ تصور کیجئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو حدیثوں میں کہا کرتے المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے اس اینٹ کی طرح ہے جو اینٹ مل کر ایک مکمل دیوار کو مکمل کرتی ہے۔ اگر آدمی یہ کہنے لگے کہ یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، یہ میرا اپنا گھریلو مسئلہ ہے،
یہ ہماری جماعت کا مسئلہ ہے، یہ ہماری مسجد کا مسئلہ ہے، جبکہ اس مسئلے کا بڑا گہرا تعلق دین اسلام سے ہے۔ تو آپ ان باتوں کو سنتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے کہ یہ جو آزاد خیالی کا مزاج لوگوں میں آیا ہے، یہ فتنہ الہاد کی وجہ سے ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ ایک آدمی کسی کو حلال و حرام کی دعوت دیتا ہے، ایک آدمی کسی کو برائی سے روکتا ہے، ایک آدمی لوگوں کو نماز کی طرف بلاتا ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ سب سے بہترین داعی کون ہے؟ سب سے بہترین داعی اور دعوت کا سب سے عظیم باب یہ ہے کہ انسان اللہ کا ذکر کرے، عقیدہ توحید کو ثابت کرے۔ توحید اور عقیدے کی طرف دعوت دینے والا یہ سب سے بڑا داعی ہے۔ اور تصور کیجئے کہ وہ عقیدہ توحید جس کے بارے میں ہماری عقل اس پر دلیل دیتی ہے، جو فطرت اللہ نے پیدا کی وہ فطرت ہمیں دلیل دیتی ہے، یہاں تک کہ آپ تصور کیجئے کہ اس الحاد کی وجہ سے کتنے نقصانات لوگوں کو ہوتے ہوئے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو جا کر غور کیجئے، ان لوگوں کی زندگیوں پر ایک طائرانہ نظر ڈالیے جو لوگ اس الحاد کے فطرے میں مبتلا ہیں۔ ان کے گھروں کا حال دیکھیے، ان کے بچے پرورش پا رہے ہیں بلا دین کے، ان کے پاس دین نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ خاندان برباد ہو گئے، انسان کی صلاحیتیں برباد ہو گئی، انسان کی عقل برباد ہو گئی۔ اور آج بات جب الحاد کی جاتی ہے تو کبھی یہ نہ سمجھے الحاد بس ایک فرقہ ہے، الحاد بس ایک سوچ ہے، بلکہ الحاد حقیقت میں دیکھا جائے تو الحاد ایک ایسا معرکہ ہے جو معرکہ ہر مسلمان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ اگر آپ عقل کا استعمال صحیح سے نہ کریں تو آپ سنتوں کو حقیر سمجھنے لگیں گے، آپ شریعت کی بنیادی مناہج کو نہ سمجھیں تو آپ اپنی عقل پر زیادہ بھروسہ کریں گے اور سنت کو پیچھے چھوڑ دیں گے۔ جیسے آج بہت سارے نوجوانوں کو دیکھا گیا کہ وہ لوگ جب اپنی عقلی دلیلوں پر آتے ہیں تو حدیثوں کے انکار تک چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے بات کہی، علامہ البانی نے حدیث ثابت کی، لیکن یہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ حدیث جبرائیل یہ سمجھ کے باہر ہے یہ سوال کرنا کہ سورج جاتا ہے اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، سائنسدان تو کہتے ہیں کہ سورج اپنی جگہ موجود ہے، یہ ہل نہیں رہا ہے، یہ کب گیا، کب سجدہ کیا؟ کیسے ان حدیثوں کو ہم مانے جو ہمارے عقل کے اندر نہیں آ رہی ہے؟ تو اس طرح کے شبہات کی بنیادی وجہ، حدیثوں کے انکار کی بنیادی وجہ یہی الحاد رہا۔ چلیے بنیادی طور پر سب سے پہلے میں آپ کے سامنے بتا دوں کہ الحاد کہتے کسے؟ الحاد یہ عربی لفظ ہے اور لغت کے اندر الحاد کہا جاتا ہے المیل عن القصد واللحد الیہ بلسانہ، کہتے ہیں کہ انسان اپنے مقصد حقیقی سے ہٹ جائے اور اپنی زبان سے اس کو ادا کرنے لگے، یعنی جس مقصد حقیقی سے وہ ہٹا ہے اس کو زبان سے ادا کر رہا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ العدول عن الاستقامہ، یہ جو سیدھا راستہ ہے اس سیدھے راستے سے انسان بھٹک جائے، منحرف ہو جائے، اس کو الحاد کہا گیا۔ اگر اصطلاحی الفاظ میں کہا جائے، عام الفاظ میں، الحاد کسے کہتے ہیں؟ الحاد نام ہے اللہ کی ذات کے انکار کا، الحاد نام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا انکار کا، الحاد نام ہے قرآن کے انکار کا، الحاد نام ہے وحی کے انکار کا، الحاد نام ہے اہل ایمان کے طریقے کو چھوڑنے کا، اور الحاد نام ہے قیامت کے دن کے انکار کا کہ انسان نہ مرے گا، نہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، نہ سوال و جواب ہوگا۔ بلکہ الحاد ایک ایسا فلسفی مذہب ہے جو اللہ کے خالق ہونے یا اللہ کے موجود ہونے کے اس فکرے کو خارج کر دیتا ہے، اور یہ دعویٰ کرتا ہے الحاد کا فتنہ کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں آئی ہے، اس کا پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے، جس طرح ہم آزاد ہیں یہ کائنات بھی اپنے آپ کو پیدا کرنے میں آزاد ہے۔ چلیے اگر آپ اس الحاد کی تاریخ کو دیکھنا چاہیں تو بنیادی طور پر سمجھیے کہ الحاد کا فتنہ کوئی نیا فتنہ نہیں ہے کہ ابھی جنم لیا ہے، یہ یوں سمجھیں کہ الحاد کی جو جڑیں ہیں ابھی مضبوط ہو رہی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ماقبل اگر آپ ثقافتوں کی طرف جائیں، ٹھیک ہے، جو قدیم ثقافتیں گزری ہیں ان کے یہاں بھی الحاد کا تصور موجود تھا، وہ لوگ بھی یا ان کے کچھ علماء بھی ایسے تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے تھے، لیکن یہ بہت کم لوگ تھے۔ بلکہ جب آپ تاریخ کو پڑھیں گے تو یہ بات آپ کو پتہ چلے گی کہ پہلے زمانے میں جتنے لوگ بھی گزرے ہیں سب اللہ کو مانتے تھے، یہ بات الگ تھی کہ شرک کرتے تھے، اللہ کی ذات کا انکار بہت ہی کم لوگوں کے اندر موجود تھا۔ کوئی آدمی کسی بت کو مان رہا ہے، کوئی آدمی زمین کے یا آسمان کے کسی تارے ستارے سورج کو مان رہا ہے، لیکن خالق مانتے تھے، ٹھیک ہے، یا کہتے تھے کہ غیبی طاقت ہے جس غیبی طاقت کو ہم مانتے ہیں، یہ اتنا موجود تھا۔ یہاں تک کہ مشرکین مکہ بھی اللہ نے ان کے بارے میں کیا کہا
وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، کہ اے نبی اگر آپ اسے جا کر پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، وہ ضرور بھی ضرور کہیں گے کہ اس سب کو اللہ نے پیدا کیا. تو پہلے کا الحاد یہ شرک و بدعت کی طرح تھا. ٹھیک ہے. اب اسی زمانے میں دہری نام کے کچھ لوگ بھی تھے جو اللہ کو تو مانتے تھے کہ اللہ موجود ہے، دہری یعنی جو صرف زمانے کو کہتے ہیں، لیکن ان کا مسئلہ یہ تھا وہ آخرت کے دن کا انکار کرتے تھے. جیسے میں نے شروع میں آیت پڑھی، اللہ نے کہا وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ. تو ان لوگوں نے کہا یہی دنیاوی زندگی ہی تو ہے جو ہمیں مارتی ہے، جو زندگی بخشتی ہے، اور یہی زمانہ ہمیں ہلاک و برباد کرے گا. یعنی سرے سے آخرت کے دن کا، عذاب کا، حساب کا، پلسرات کا، جنت و جہنم کا انکار اس کے اندر موجود ہے. ویسے دہری بھی موجود تھے. اگر آپ دیکھیں کہ یہ الحاد کا فتنہ ہے کہاں سے شروع ہوا ہے، اس کی تاریخ کہاں سے ملتی ہے، تو 18ویں اور 19ویں صدی، یہ دو ایسی صدیاں گزری ہیں جب الحاد بڑے زور پر تھا. ٹھیک ہے. خصوصی طور پر 1789 کے اندر ایک فرانسیسی انقلاب ہوا. ٹھیک ہے. جب یہ فرانسیسی انقلاب ہوا تو ان لوگوں نے، اس وقت یہ دین کے اعتبار سے نصارہ تھے، کرسچنز تھے، تو ان کا جو کنیسہ تھا، ان کے جو گرجا گھر تھے، یہ ایسی حکومت لوگوں پر کرتے تھے کہ کوئی بھی عبادت آپ کو کرنی ہے آپ گرجا گھر کے خلاف نہیں جا سکتے. جیسا گرجا گھر بتائے گا، علماء بتائیں گے، ویسے آپ کو زندگی گزارنی ہے. اس کو ڈارک ایج بھی کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے. تو ایسے وقت میں ایک وقت ایسا آیا ریولوشن کے نام پر، یوں کہیے ترقی کے نام پر، کہ سب سے پہلے ان لوگوں نے ان کنیسہ کے خلاف آواز اٹھائی. کہا کہ یہ جو گرجا گھر ہے، یہ جو علماء ہے، ان کی بات ہم کو نہیں ماننا ہے، ہم کو ان کے خلاف جانا ہے. لہذا خلاف ایسے گئے کہ باقاعدہ آزادی کا نعرہ لگایا. کہا کہ ہم کو جینے میں ان میں سے کسی کی بات نہیں ماننی، ہم بالکل آزاد ہے. تو 1789 میں ایک طرح کی بغاوت شروع ہوئی، دین کے خلاف بغاوت شروع ہوئی. اب ہوا یہ کہ اسی کے 40-50 سال کے بعد سمجھیے ایسے ایسے علماء پیدا ہوئی ان کے اندر، اور ایسے علماء جو دنیا کا دین، یعنی دنیا کا دین جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسا دین یا ایسا علم جس کا تعلق دنیا سے ہو، اس کو مانتے تھے. جیسے سائنس ہو گیا، طب ہو گیا، ٹیکنالوجی وغیرہ ہو گیا. تو اس میں ایسے ایسے نظریے وجود میں آئے جن نظریوں نے اس بے دینی کو اور پروان چڑھایا. جیسے مثال کے طور پر آپ اگر دیکھیے 1859 میں 1859 کے اندر ڈاروین کا نظریہ آیا کہ انسان اصل میں یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، انسان یہ بندروں سے آیا ہے. تو جیسے اس طرح کے نظریے آئے جو نظریے اللہ کی ذات کا انکار کرتے تھے، تو لوگوں نے ان نظریوں کو اور قبول کیا. بلکہ آپ نے سوویت یونین کے بارے میں سنا ہوگا جس کو عربی میں الاتحاد السوفیتی کہا جاتا ہے. اس سوویت یونین نے 1859 کے بعد یہ جو ڈاروین کا نظریہ تھا اسے اپنا سوویت یونین کا عقیدہ مان لیا. گویا سوویت یونین کے اندر جتنے ممالک آتے تھے نا، جیسے رشیا ہوا، کوکاز ہوا، یا ہمارے یہاں کے قریب کے تزبکستان، ازبکستان، کرغزستان، ترکمانستان، ترکستان، یہ جتنے، یا افغانستان کا علاقہ، یہ جتنے ممالک تھے، ان سب پر، یا اس کے علاوہ جو سوویت پرانی یونین کے زمانے کے وقت تھے، ان سارے کنٹریز پر کیا ہے، ان لوگوں نے اس بے دینی کو لازم قرار دیا، گویا اس حکومت کا دین یہ الحاد بن گیا. اب تصور کیجئے کہ جب اتنے سارے ممالک جن سب کا دین الحاد بن جائے تو الحاد کو کتنی طاقت نہیں ملی ہوگی. اور یہ سب کم ہوا ہے 18 سے لے کر 19 صدی کے درمیان ہوا ہے. ابھی 19 صدی کے بعد اگر 20ویں صدی کی بات کی جائے تو بہت سارے لوگ آئے. جب 20ویں صدی کے بعد کی بات کی جائے، پہلی جنگ عظیم ہوئی، دوسری جنگ عظیم ہوئی، اس کے بعد بھی کئی ایسے لوگ آئے جن لوگوں نے باقاعدہ اسے دین کا رنگ دیا. بلکہ دو لوگ ہیں جن میں سے ایک نام ہے رچرڈ ڈاوکن اور ایک آدمی ہے سیم ہیرس. یہ دو لوگ ایسے تھے باقاعدہ یہ کہتے تھے کہ الحاد ایک دین ہے اور الحاد ہی اصل ہے. بلکہ جو دیندار ان کے سخت خلاف بات کرتے تھے، کہتے تھے کہ دین کو لوگوں نے لوگوں کو دبانے کا ذریعہ بنایا ہے، دین کو لوگوں نے کمانے کا ذریعہ بنایا ہے. یہ علماء کیا کرتے ہیں، لوگوں کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، تم کو ایسا نہیں ایسا کرنا، ایسا نہیں ایسا کرنا چاہیے. جیسے مسلمانوں میں علماء ہیں، ہندوؤں میں ان کے پنڈت ہیں، اور یہودیوں کے نزدیک ان کے پادری ہیں. لہذا جب تک یہ دیندار لوگ موجود ہیں انسان آزادی نہیں پا سکتا. لہذا سب سے پہلے دیندار لوگوں کو اپنی زندگیوں سے خارج کرو، اس دین کو خارج کرو اور آزاد ہو جاؤ. تو یہ فکرہ بڑا عام ہوا اور لوگوں نے اس فکرے کو ایک اعتبار سے جو آزاد پسند عقل پرست تھے انہوں نے قبول کیا.
اس کی وجہ سے دیکھیں کہ 1900 اور 20ویں صدی کے اندر جب یہ فکرہ اتنا زیادہ عام ہوا تو اس کی وجہ سے بہت سارے نظریے اور بھی وجود میں آئے. آپ نے سنا ہوگا الشیوعیہ، جس کو کمیونزم کہا جاتا ہے. یہ کہاں سے نکلا؟ اسی الہاد کے نظریے سے نکلا ہوا ایک نظریہ ہے. اب شیوعیت کیا کہتا ہے کہ مادہ اصل ہے. اس کے علاوہ آپ نے سنا ہوگا الماسونیہ، فری مینسنری جسے کہا جاتا ہے، العلمانیہ سیکولرزم جس کو کہا جاتا ہے، الوجودیہ ایگزسٹنشلزم اس کو کہا جاتا ہے. یہ سارے زندگی جینے کے طریقے ہیں. سوال یہ کہ سارے طریقے آئے کہاں سے؟ یہ سارے طریقے اسی الہاد کے راستے سے سوویت یونین کی طرف سے آئے ہیں، اور یہ سب کا تعلق اسی سے ہے. بلکہ آپ تصور کریں کہ ان نظریوں کا، خاص کر اس الہاد کا اثر مسلمانوں کی زندگی پر کتنا پڑا. کہ ہمارے یہاں مسلمانوں کے اندر جو فرقے ہیں، ایک فرقہ ہے جس کو کہا جاتا ہے صوفی، صوفیہ، ٹھیک ہے. ان صوفیوں کے اندر آپ اگر دیکھیں تو ان صوفیوں کے اندر ایک جو عقیدہ ہے بنیادی طور پر، جس کو حلول کا عقیدہ کہا جاتا ہے، یا وحدت الوجود کا عقیدہ کہا جاتا ہے، یا اتحاد کا عقیدہ کہا جاتا ہے. آخرکار یہ عقیدے آئے کہاں سے؟ یہ سارے عقیدے اسی کمیونزم، سیکولرزم، اس کے علاوہ فری مینسنری یا اس کے علاوہ ایگزسٹنشلزم، ان سارے فرقوں سے آئے ہیں. اور یہ سارے فرقے آئے کہاں سے؟ الہاد کی طرف سے آئے. اس کے علاوہ دور حاضر کے اندر، خاص کر جب سے یہ سائنس ٹیکنالوجی کا زمانہ بڑھا، تو اس سائنس ٹیکنالوجی نے بھی لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈالا کہ خدا نہیں ہے، آسمان و زمین یہ خود سے کام کر رہی ہے، یہ یونیورس خود سے چل رہا ہے. تو یہ جو سائنس ہے یہ بھی خود بذات خود اللہ کی ذات کا انکار کرتا ہے. اب ایک تو بلائے کہ اتنے سارے فرقے ہمارے پاس موجود ہیں، اوپر سے صوفی حضرات کا عقیدہ، چاہے وہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہو، حلول کا عقیدہ ہو، یا اس سے بڑھ کر اتحاد کا عقیدہ ہو. اس کے علاوہ یہ سائنس کا دورہ، اور اس سے بڑھ کر مصیبت یہ ہے کہ مسلمانوں میں بھی کچھ ایسے فرقے ہیں، چاہے وہ معتزلہ ہو، اشاعرہ ہو، ماتریدیہ ہو، جہمیہ ہو، معطلہ ہو، یہ سارے فرقے بھی کہیں نہ کہیں اللہ کے صفات کا انکار کرتے ہیں. جب ان فرقوں کی تاریخ کو پڑھتے ہیں تو ان کی جڑیں بھی اغریقی فلسفے سے جا کر ملتی ہے، وہی اغریقی فلسفہ جو الہاد کی بنیادی وجہ بنا ہے. تو سب کا تعلق اسی فلسفہ علم کلام سے ہے، اور اسی علم کلام اور فلسفہ کو پڑھ کر لوگوں کے اندر، خصوصی طور پر مسلمانوں کے اندر، یہی اشاعرہ، معتزلہ، ماتریدیہ، اس کے علاوہ جو دیگر عقلی فرقے ہیں جنہوں نے عقل کو مقدم رکھ کے نصوص کو پیچھے رکھا، وہ ساری کی جڑیں یہیں سے جا کر مل جاتی ہے. چلیے، جب اتنی بنیادی بات آپ نے سمجھ لیا تو آپ اس کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اس الہاد کے نقصانات ابھی ہو کیا رہے ہیں. سب سے بنیادی طور پر الہاد کا ایک بڑا نقصان ابھی ہو یہ رہا ہے کہ لوگ دین سے پلٹ رہے ہیں. ایک مسلمان نہیں رہ رہا ہے. ایک مسلمان خاتون جو برقع پہنتی ہے، وہ برقع ضرورت کے لیے پہن رہی ہے، معاشرے کی نگاہ سے بچنے کے لیے نہیں، بلکہ معاشرہ برا نہ کرے اس لیے پہن رہی ہے. اس لہٰذا اسکول کالج میں جاتی وہی الہادی فکر، آزاد مزاجی، آزاد خیالی انسان کو اس کی دین سے بھٹکا دیتی ہے. اور یہی نوجوان جو دنیاوی تعلیم پڑھ رہے ہیں، وہ دنیاوی تعلیم جس کا اصل مقصد ہی ایک مسلمان کو مسلمان نہ رہنے دینا ہے، الہاد کی فکرے کو عام کرنا ہے، آزادی کا مزاج بنانا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ دین لوگوں کے اندر نہیں ہے، دیندار لوگ نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کہا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، کہ جو آدمی اس دین اسلام سے روگردانی کرے گا اور مر جائے گا اس حال میں کہ وہ کافر ہے، تو اللہ ایسے لوگوں کے سارے اعمال کو برباد کر کے رکھیں گے. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ علماء کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، جمعہ کے خطبے سنتے ہیں، لیکن آخر کا دیندار کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آزاد خیالی، آزاد مزاجی جو الہاد کی کہیں نہ کہیں بری شکلوں میں سے ایک شکل ہے، وہ آج ہمارے اندر پائی جاتی ہے. چلیے، الہاد کا جو فتنہ ہے اور اس کے بے شمار شبہات ہیں، اتنا وقت نہیں ہوتا ہے کہ سارے شبہات کو ذکر کیا جائے اور سارے شبہات کا رد قرآن و حدیث کے ذریعے کیا جائے، لیکن کچھ ہونا کچھ نہ ہونے سے بہتر ہے. سب سے پہلے ان کا اعتراض یہ ہے، اور ابھی دور حاضر کے اندر یہ الہاد کا فتنہ کچھ زیادہ ہی عام ہوا جب سے ہم نے یہ ڈس گاڈ ایگزسٹ نام کا ایک ڈیبیٹ، مناظرہ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے دیکھا، سوشل میڈیا پر بہت اسے ابھارا گیا، لوگوں کے سامنے پھیلایا گیا، کسی کو زیرو تو کسی کو ہیرو بنایا گیا. اب سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر جو دلیل قرآن و حدیث میں دی گئی ہے، کیا انسان ان دلیلوں پر زیادہ اعتماد کرے یا اپنی عقل کو سہارا بنائے؟ تو سب سے پہلے ایک مسلمان جو مسلمان ہے، اللہ اس کے رسول کو مانتا ہے اور شریعت اسلامیہ پر عمل کرتا ہے، اس کی بنیادی ذمہ داری ہے
کہ وہ سب سے پہلے قرآن کی ان آیتوں پر غور کرے جن آیتوں میں اللہ نے خود اپنے وجود کو ثابت کیا ہے. تو سب سے پہلے جو اعتراض، بڑا اعتراض ملحدوں کی طرف سے آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ کائنات اچانک پیدا ہوئی ہے، بگ بینگ تھیوری جو لوگوں کے سامنے آئی کہ اچانک کائنات کے اندر، برہمانڈ کے اندر ایک گولا پھٹا، اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ سارے سیارے، اس کے علاوہ ساری زمین اور جتنے بھی پلانٹس ہیں یہ سب جدا جدا ہوئے، تو اچانک ایسا ہوا. اب لوگ کہتے ہیں، اب دیندار لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ان ساری چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا. اب وہ سوال کرتے ہیں ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ ساری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا، پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ کیونکہ اگر جو پیدا ہوا ہے، جو خالق ہے، وہ بھی مخلوق ہو سکتا ہے، وہ بھی، اس کو بھی کوئی نہ کوئی پیدا کر سکتا ہے. اس طرح کے سوالات ہیں. سب سے پہلی چیز ہے، ایک قانون ہے جس کو کہا جاتا ہے قانون السبب. ایک قانون ہے جس کو قانون السبب کہا جاتا ہے کہ ہر چیز کا ایک ریزن ہوتا ہے، ہر چیز کی ایک وجہ ہوتی ہے. اس کو سب لوگ مانتے ہیں. تو لہذا اگر میں زندہ ہوں تو ظاہری بات ہے کہ مجھ کو کسی نے بنایا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قانون السبب کو قرآن میں ذکر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. اے نبی آپ ان سے پوچھئے کہ انہوں نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے یا ان کو کسی اور نے پیدا کیا ہے. ام خلقوا من غیر شیء کہ بغیر کسی چیز کے یہ خود سے خود پیدا ہوئے ہیں یا انہوں نے خود اپنے نفسوں کو پیدا کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سوال پوچھا ایسے ملحدوں سے جو اللہ کو نہیں مانتے. سوال کیا ہے؟ اے ملحد یہ بتا کہ تو نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے یا تم پیدا کیے گئے ہو؟ تو دنیا کا کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے. نہ اس کے ماں باپ دعویٰ کر سکتے ہیں، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے اپنے آپ کو بنایا. اب سوال ہے کہ پھر تم کو کس نے بنایا؟ اب رہا مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا کہ انسان کی عقل اتنی بڑی نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تک پہنچ جائے. انسان کی عقل اتنی کمزور ہے کہ صرف اللہ کی مخلوقات کو گن نہیں سکتا، اللہ کے احسانات کو گن نہیں سکتا، اللہ کی فضیلتوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں ہم کو صرف جسم میں عطا کی اسے نہیں گن سکتا. پھر اللہ تعالیٰ کی ذات تک کیسے پہنچے گا وہ؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پریچے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف خود کیا، والاول والآخر والظاہر والباطن، کہ اللہ ہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے. تصور کیجئے یہ جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ آخرکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا، تو اللہ نے کس کو پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ حدیث کے اندر اس کا بھی تذکرہ اللہ کے نبی نے کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یأتی الشیطان احدکم، کہ تم میں کہ آدمی کے پاس شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا. تو انسان دل میں اس وسوسے کا جواب دیتا ہے کہ اس کو اللہ نے پیدا کیا. اس کو کس نے پیدا کیا؟ تو اس چیز کو اللہ نے پیدا کیا. یہاں تک کہ شیطان وسوسہ پیدا کرتے ہوئے اسے کہتا ہے من خلق ربک او من خلق اللہ، یہ تو بتا کہ ان تمام چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ جس آدمی کا شبہہ، جس آدمی کا وسوسہ یہاں تک پہنچ جائے وہ رک جائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور اس مسئلے سے دور ہو جائے، کیونکہ اس کا جواب انسان کبھی حاصل کر ہی نہیں سکتا. تو وہ چیز، وہ سوال ہے جسے دھڑلے سے اسٹیج پر پوچھا جا رہا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، آپ اس کا جواب دیجئے. ایسا شبہہ بھی دل میں آئے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں ایسے شبہہ سے بچو. اب اسے شبہہ پر ڈسکس کرنا، لوگوں کے سامنے عقلی دلیلوں کو پیش کرنا، یہ حدیث کی کتنی بڑی صریح مخالفت ہے. چلیے بات اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجود کی جائے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کی فطرت کو دلیل بنایا کہ ہماری جو فطرت ہے، فطرت سلیمہ، یہ اس بات کی زندہ دلیل ہے کہ اللہ ہی نے ہم کو پیدا کیا. جیسے قرآن میں اللہ کہتا ہے افی اللہ شک فاطر السماوات والارض. انبیاء جب آئے تو انبیاء نے صاف کہا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسئلے میں بھی کوئی شک ہے؟ وہ اللہ جو فاطر السماوات والارض ہے، جس نے آسمان و زمین کو پھاڑ کر الگ الگ کیا ہے. تو اللہ کے مسئلے میں کسی کو شک نہیں تھا، بلکہ اللہ نے کہا سن اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ اللہ کی کاریگری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بڑے ناپ تول کر بڑے بہترین انداز سے پیدا کیا ہے. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، یقیناً ہم آفاق میں اور اسی طرح انسانوں کے نفسوں میں ایسی نشانیوں کو دکھائیں گے کہ حق ان کے سامنے خود بخود واضح ہو کر رہ جائے گا. اب ایک آدمی یہ سوال کرتا کہ چلو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، تو یہ تو بتاؤ کہ اللہ اکیلا ہی خالق تھوڑی، اور بھی خالق ہو سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اسے لوگوں سے سوال کیا یہ بتاؤ کہ یہ ساری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا، ہم مانتے ہیں، جس کو تم خدا مانتے ہو، یہ بتاؤ کہ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے. یہ جو مکھی اڑتی ہے اسی کو پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے. اللہ تعالیٰ نے تو ان کا
یعنی معبودان باطلہ کی کمزوری کا بیان کرتے ہوئے کہا وہ اتنی کمزور ہے کہ اگر ایک مکھی ان کے سامنے رکھے گئے چڑھاوے کو لے کر اڑ جاتی ہے تو یہ اس مکھی کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتے، اتنے کمزور ہے مانگنے والے، اور جس سے مانگا جا رہا ہے ضعف الطالب والمطلوب، وہ مانگے جانے والے بھی اتنے کمزور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت کو دلیل بناتے ہوئے کہا کہ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعْوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے مسئلے میں شک کرتے ہیں، یا جو اللہ کی ذات میں غیر اللہ کو شریک کرتے ہیں، کہ جیسے ہی کشتیوں میں سوار ہو جاتے ہیں، سمندر میں پہنچ جاتے ہیں، اور سمندر میں ان کی کشتیاں غوطہ لگانے لگتی ہے، یا کشتی کے اندر طوفان کی وجہ سے گڑبڑی پیدا لگنے لگتی ہے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، یہ سب اپنے بتوں کو بھول جاتے ہیں، اپنی طاقت، اپنا عہدہ، اپنی عقل کو بھول جاتے ہیں، اور اخلاص کے ساتھ سب مل کر اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ مجبوری آنے پر، موت کو دیکھنے پر تم نے اللہ تعالیٰ کو جو یاد کیا، آخرکار یہ فکرہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ یہ فکرہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ڈال کر رکھا ہے، بلکہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے سوالات کیے کہ انسان ان کا جواب نہیں دے سکتا۔ قرآن میں اللہ کہتا افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، اے انسانوں، اے مردوں، یہ تو بتاؤ کہ تمہارے جسموں سے جو منی نکلتی ہے، جو سپم نکلتا ہے، یہ تو بتاؤ کہ اس منی سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے، اس بچے کو تم پیدا کرتے ہو یا اس بچے کو ہم پیدا کرتے ہیں؟ منی کس کی ہے؟ ایک مرد کی ہے۔ جاتی کہاں ہے؟ مادر رحم میں جاتی ہے، جو عورت کے پاس ہے۔ مرد عورت 7 میں 9 مہینے، اس کے بعد بھی وہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی، وہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ کالا ہوگا یا گورا، وہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ کب جیے گا کب مرے گا۔ منی مرد کی، عورت کے پاس مادر رحم ہے، دونوں ساتھ مل کر ہے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا سب جانتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی طے کرنے کی کوئی طاقت ان کے پاس نہیں ہے۔ تو اللہ سوال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کہ اس منی سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے، اے بے دینو، اے دہریو، یہ تو بتاؤ کہ تم اس کو پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے؟ ایک ہرا سا پتا، گرین لیف، تصور کیجئے کہ ایک کیڑا اس کو کھاتا ہے، وہ اپنے جسم سے ریشم اس کو نکالتا ہے۔ ایک ہرن اس کو کھاتی ہے، وہ اپنے جسم سے خوشبو نکالتی ہے۔ بھینس، بیل وغیرہ اسی گھاس کو کھاتے ہیں، وہ گوبر نکالتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ کھانے والے جو ہے سب ایک ہی چیز کھا رہے ہیں، لیکن سب کا آؤٹ پٹ الگ الگ ہے۔ آخرکار ایسے ہوا کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سوال کہا، اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کو بتاتے ہوئے کہا یہ انسان یہ تو بتاؤ کہ جو دودھ تمہارے پاس جانوروں سے آتا ہے، وہ دودھ کہاں سے آتا ہے؟ وہ دودھ گوبر کے درمیان سے، خون کے درمیان سے، گوشت کے درمیان سے نکلتا ہے، لیکن وہ دودھ اتنا خالص ہے کہ اس میں نہ گوشت کی بدبو ہے، نہ اس کے اندر خون کی بدبو ہے، نہ اس کے اندر کسی گندگی کی بدبو ہے، وہ خالص بن کر تمہارے پاس دودھ آتا ہے۔ اللہ سوال کرتا ہے کہ اس دودھ کو خالص بنا کر تم تک کون پہنچاتا ہے؟ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اے انسانوں، کیا تم اپنے نفسوں پر غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو کیسے پیدا کیا؟ بنیادی طور پر تصور کر کے دیکھیے کہ اتنے سارے انسان ہیں، سب کی انگلیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کے پاس فنگر پرنٹس دیے، سب سے ایک دوسرے سے جدا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے انسان بنائے، سب کے پاس ڈی این اے ہے، جینس ہے، ایک دوسرے سے جدا، بڑے ہی کم ملتے جلتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار دلیل قرآن کی دی ہے، وہ قرآن کی دلیل صاف ثابت کرتی ہے۔ کیا ثابت کرتی ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وجود کے اعتبار سے اکیلا ہے، اللہ موجود ہے، اور اس کا انکار کرنے والے بڑے ہی کم اور یہ شاذ لوگوں میں ہے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے میں انکار کرنے والوں میں سب سے پہلا آدمی کون تھا؟ سب سے پہلا بدبخت جس نے اللہ کی ربوبیت میں شرک کیا وہ فرعون تھا۔ وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، اللہ وہ کہتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا پروردگار ہوں۔ یہ رب العالمین کون ہے؟ ما علمت لکم من الہ غیری، مجھے نہیں معلوم کہ میرے علاوہ کوئی تمہارا خدا بھی ہے۔ تو فرعون یہ وہ پہلا شخص تھا۔ اب بات کریں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، یہ ملحدین کہتے ہیں کہ یہ محمد رسول اللہ کی جو شخصیت تم نے بنا کر رکھی ہے یہ ریالٹی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی موجود نہیں تھے، لوگوں نے، صحابہ نے ایک شخصیت کو دماغ میں رچ لیا کہ ایسے تھے، وہ ایسا ایسا کام کرتے تھے، جبکہ ایسی شخصیت حقیقت میں موجود ہی نہیں تھی، یہ تاریخ کا ایک افسانہ ہے۔ تو اس طرح کی بات کہی جاتی ہے۔ بعض لوگ اللہ کے نبی پر الزام لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا دین کا کام کیا عہدے کے لیے کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، آپ کو بادشاہ بننا تھا اس لیے کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کیا ہے
اپنے باپ دادا کے دین سے بیزار ہو چکی تھی، اس نے نیا دین بنایا، ہزاروں قسم کے سوالات پوچھتے ہیں، کوئی کہتا کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جھوٹ بولا ہے، کہا کہ اللہ کی طرف سے، جبکہ یہ ان کی اپنی طرف سے تھا، تو اس کا بھی جواب سیرت کے اندر موجود ہے۔ تصور کیجئے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مشہور ہونے کے لیے کیا تھا، آپ کو شہرت کی ضرورت کیا تھی؟ نبی بنائے جانے سے پہلے لوگوں میں ویسے بھی آپ مشہور تھے کہ آپ صدیق ہیں، آپ امین ہیں، صادق ہیں، آپ امین ہیں، اور جب اللہ کے نبی نے زمانے جاہلیت میں کبھی جھوٹ نہیں بولا تو نبی بننے کے بعد آپ کیوں کر جھوٹ بولیں گے؟ اور تصور کیجئے کہ مال اگر عہدے کے لیے اللہ کے نبی نے اس دین کو پھیلایا، اس دین کو لایا، تو کیا قریش مکہ نے مال کا آفر نہیں دیا تھا؟ کیا قریش مکہ نے عزت کا، عہدے کا آفر نہیں دیا تھا؟ اور یہ کہنا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چند اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس قرآن کو لکھ دیا ہے، آپ تو لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، آپ امی تھے، آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، نہ آپ شاعر تھے، نہ بہت بڑے آپ پہلے خطیب تھے، کچھ نہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک عام انسان میں سے تھے۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک عام انسان تھے، اس کے بعد بھی ایسی کتاب آپ لائے کہ عرب کے بڑے بڑے شاعر یہ بالکل خاموش ہو گئے، بڑے بڑے خطبہ اس کے سامنے زیر ہو گئے، کہاں سے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے؟ اور قرآن اگر یہ کہنا کہ انسان نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے تو یہ بتائیے قرآن کے اندر جو غیب کی خبریں وہ کہاں سے آئی ہے؟ غیب تین طرح کا قرآن میں موجود ہے، ایک وہ غیب جس کا تعلق ماضی سے ہے، جیسے پرانی قوموں کی تاریخ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا ہوا، حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا ہوا، حضرت ابراہیم کے ساتھ کیا ہوا، حضرت نوح کے ساتھ کیا ہوا، اللہ نے آدم کو کیسے پیدا کیا، آدم و شیطان کا قصہ، یہ ماضی کا غیب۔ ایک ہے پریزنٹ غیب کہ اب کیا ہونے والا 2-4 سالوں میں، یہاں تک کہ منافقوں کے دلوں میں کیا ہے، کوئی آدمی نہیں جانتا کہ سامنے والے کے دل میں کیا ہے، لیکن اللہ نے منافقوں کے دلوں کے راز کو کھول کھول کر رکھ دیا، یہ پریزنٹ غیب تھا، قرآن کے اندر موجود ہے۔ ایک فیوچر کا غیب ہے کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل رہے، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ آپ مکہ کو دوبارہ لوٹیں گے، حدیبیہ کے بارے میں بتایا گیا، فتح مکہ کے بارے میں آپ کو بتایا گیا، روم جیت جائے گی اس کے بارے میں آپ کو بتایا گیا، اور اس کے علاوہ جو قیامت کے قریب جو نشانیاں ہونے والی ہیں وہ سارے غیب کے بارے میں بتایا گیا۔ ایک اہم مسئلہ جو تحریوں کی طرف سے، یوں کہ یہ ملحدوں کی طرف سے ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اچھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب غفور رحیم ہے، تو آخرکار اللہ تعالیٰ نے شر کو کیوں پیدا کیا، اللہ نے برائی کو کیوں پیدا کیا؟ جیسے ابھی جو ڈز گاڈ ایگزسٹ مناظرہ ہوا تھا، اس کے اندر جاوید اختر نے ہی کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ جیسے آپ کہتے ہیں کہ غفور رحیم ہے، تو پھر یہ غزہ کے اندر 40 سے 60 ہزار جو بچے مارے گئے، آخرکار یہ مرے تو کیوں مرے؟ بچوں کی لاشیں ہوا میں تیر رہی تھی، اڑ رہی تھی۔ اگر اللہ غفور رحیم ہے تو ہم انسانوں کو رحم آیا کہ اللہ کو اتنا بھی رحم نہیں آیا؟ یہ کیسا رب ہے، یہ کیسے رب کی تم عبادت کرتے ہو؟ تو یہ اس کا سوال تھا، اور حقیقت میں یہ سوال نہیں ہے، اعتراض ہے، اللہ کی ذات پر اعتراض ہے۔ سب سے پہلی بات ہم بنیادی طور پر یہ کہیں گے کہ دنیا کے اندر جو بھی چیز اللہ نے پیدا کی ہے یہ حکمت سے خالی نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس حکمت سے چیزوں کو پیدا کیا ہے، بہت ساری حکمتیں ہم کو نہیں معلوم ہے، ہم نہیں جانتے اس کے بارے میں۔ چلیے دوسری بات اگر کی جائے کہ آخرکار برائیاں کیوں ہیں، یاد رکھیے یہ دنیاوی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو آزمانے کے لیے بھیجا ہے، آرام سے کھا کر سونے کے لیے نہیں بھیجا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ دنیا میں بھیجے گا، ہم کو آزمائے گا۔ آزمائش بسا اوقات انسان کے نفس میں آتی ہے، بسا اوقات انسان کے مال میں آتی ہے، بسا اوقات آل و اولاد میں آتی ہے، بسا اوقات انسان جان گنوانی پڑتی ہے۔ اگر یہ دنیاوی زندگی آزمائش نہیں ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا نہ جاتا، آپ کی نگاہوں کے سامنے حضرت سمیہ کا قتل نہ کیا جاتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو مارا نہ جاتا، نہ آپ مکہ چھوڑتے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جانے کے بعد جنگوں میں شریک ہوتے، نہ اتنی تکلیفیں اٹھاتے، نہ بھوکے پیاسے رہتے کہ مہینہ بھر آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیاوی زندگی کو آزمائش کی جگہ بنایا، سب کو آزمایا جائے گا۔ اب اگر غزہ کے اندر جن کے بچے مر رہے ہیں ان کے ماں باپ کے لیے آزمائش ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کو آزمایا۔ تصور کیجئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 بیٹیاں 3 بیٹے آپ کو عطا کیے، 7 بچے، جن میں سے 6 کو اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ 3 بچے تھے، 3 لڑکیاں تھیں، جوان لڑکیاں، شادی ہو گئی تھی، 20 سال 27 سال 28 سال، یہ آپ کی جوان بیٹیاں تھی، شادی ہو گئی تھی، لیکن اللہ کو پیاری ہو گئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ہاتھوں سے لے جا کر ان کو دفنایا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس لیے اللہ کے نبی کہا کرتے ان اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، یہ سب سے زیادہ بلائیں مصیبتیں انبیاء پر آتی ہیں، اس کے بعد ان لوگوں پر جو ان کے ایمان میں ان کے برابر ہے۔ اور دوسری اہم بات کہ دنیا کے اندر جس کو بھی تکلیف آ رہی ہے، تکلیف وقتی ہے، وقتی تکلیف ہے۔ 60 سال بھی اگر انسان زندگی میں تکلیف ہی اٹھائے تب بھی وقتی ہے۔ کیا وہ حدیث آپ نے نہیں سنی ہوگی
ایک آدمی جس کی زندگی میں کبھی اس نے نعمت نہیں دیکھی، زندگی بھر تکلیف اٹھائی، بس جنت میں اس کو ایک ڈبکی لگائی جائے گی، جنت میں لے جا کے بس کچھ لمحے کے لیے لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس آدمی سے پوچھے گا کیا تو نے کبھی تکلیف دیکھی ہے؟ تو کہے گا خدا کی قسم میں نے کبھی تکلیف نہیں دیکھی. آخرت کی زندگی یہ ایسی زندگی ہے کہ وہاں کی نعمتیں باقی رہنے والی ہیں، جبکہ دنیا میں زندگی یہ باقی رہنے والی نہیں ہے. اگر کسی کو یہاں تکلیف ہے، کسی کے بچے مارے جا رہے ہیں، یہ سب وقتی تکلیف ہے. ٹھیک ہے، جنت کا ایک لحظہ، ایک لمحہ انسان کی ساری تکلیفوں کو ختم کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ نے برائی کو کیوں پیدا کیا ہے؟ تاکہ خیر کی اہمیت انسان کو پتا چلے. خیر کی اہمیت برائی سے پتا چلتی ہے. انسان جب بیمار پڑتا ہے تب اس کو صحت کی اہمیت پتا چلتی ہے. انسان جب فقیر ہوتا ہے تب اس کو مال کی اہمیت پتا چلتی ہے. جب انسان لوگوں پر صدقہ کرتا ہے تو اسے کنجوسی کی برائی پتا چلتی ہے. روزہ رکھتا ہے تو بھوک کا احساس ہوتا ہے، اور لوگوں کو مرتا ہوا دیکھتا ہے تو زندگی کی نعمت کا اندازہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر انسان شکر کب ادا کرے گا؟ جب یہ برائی ہوگی. ٹھیک ہے، اور اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کوئی برائی نہیں ہے، برائی تو انسان کے اعمال میں ہے. مثال کے طور پر چاقو اللہ کی مخلوق ہے، چاقو بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے، اب اس چاقو سے میں خیر کا کام بھی کر سکتا ہوں، اللہ کے لیے جانور کو بھی ذبح کر سکتا ہوں، اس چاقو سے کسی اور کو بھی تکلیف پہنچا سکتا ہوں. اس لیے اللہ نے کہا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، انسانوں ہم نے تمہارے سامنے دونوں راستے کھول دیے. وہ اسرائیل جو فلسطینی بچوں کو مار رہا ہے، وہ ان بچوں کا خیال بھی کر سکتا تھا، وہ قاتل بھی بن سکتا تھا، اس نے قاتل بننے کو چنا. تو برائی اسرائیل کے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کے اندر برائی نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے خیر و شر کے دروازے ہمارے سامنے کھول دیے، حلال و حرام بتا دیا، رسولوں کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا، علماء کو لگا دیا. یہ سب اقامت حجہ کے لیے، تاکہ قیامت کے دن یہ کوئی نہ کہے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ہم غلط کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہرحال تو یہ ملحدوں کی بے شمار سوالات ہیں، وہی پر سوال اٹھاتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے سوالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر ہیں کہ آپ نے 11 شادیاں کیوں کی، 9 بیویوں کو ساتھ میں کیوں رکھا، امت کے لیے ایک، اور آپ نے لیے 9 11 آج امت کے لیے اجازت دے دیتے. جس طرح آپ نے دعوت کا کام کیا، امت کے لوگ بھی کوئی دعوت کا کام کرتے، الگ الگ قبیلے میں شادی کرتے، 11 کرتے، 12 کرتے. وہ بے شمار اعتراضات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر بھی کیے جاتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی ایسے ملحد سے ہمارا مقابلہ ہو، اللہ کرے کہ کبھی نہ ہو، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں سب سے پہلے دعوت کا طریقہ اپنانا چاہیے، اور دعوت کے طریقے میں ان عقلی دلیلوں کا سہارا لینا چاہیے جو قرآن و حدیث میں بیان کی گئی. کیونکہ قرآن و حدیث کی جو عقلی دلیلیں ہیں اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے. کتنا بڑا دنیا کا عقل پرست بھی آ جائے، ان دلیلوں کے خلاف کبھی وہ جا نہیں سکتا، ان کا جواب نہیں دے سکتا. لیکن اگر ہم اپنے سے عقلی دلیل بنائیں گے تو ظاہری بات ہے کہ جو عقل ہمارے پاس ہے، ہمارے سے بڑا عقل والا کوئی آئے گا تو اس مثال کا توڑ نکال دے گا. اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مناظرات دیکھیں کہ حضرت ابراہیم نے جو نمرود کے ساتھ مناظرہ کیا اللہ کے وجود پر، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون کے ساتھ کیا اللہ کے وجود پر. تو ان مناظروں کو مد نظر رکھیں اور ان کا ذکر کریں. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ثابت کرنے کے لیے کائنات کی دلیلوں پر غور کریں، اپنے نفسوں پر غور کریں، انسان کو پتہ چل جائے گا. اس کے علاوہ دعوت دیں، اسے ڈرائیں. ٹھیک ہے، موت کے بارے میں ڈرائیں، مرنے کے بعد کیا ہوگا وہ ڈرائیں، جنت و جہنم میں اس کے ساتھ کیا ہوگا اس کے بارے میں ڈرائیں، اسے خوشخبری یاد دیں. وہ نہ مانے کوئی بات نہیں، مشرکین مکہ بھی نہیں مانتے تھے، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں جہنم سے ڈرایا، انہیں برزخی زندگی سے ڈرا. یہ ہمیں ذمہ داری ہے. چلیے، یہ کچھ بنیادی باتیں الہاد کے فتنے کے حوالے سے تھی. آج دور حاضر کے اندر یہ فتنہ بڑا ہے، لہذا ہر انسان کو اپنے لیے عقیدے کا ہتھیار تیار رکھنا ہوگا، اصول الاستدلال کو تیار رکھنا ہوگا، تاکہ وہ اپنے دین کی حفاظت کر سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر کامل رہ سکے. اور ایک بنیادی اہم بات کہ آج کا دور فتنوں کا دور ہے، اس دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کی جتنی فکر ہمیں ہونی چاہیے، دعوت و تبلیغ سے زیادہ ہونے چاہیے. میں دوسروں تک دین پہنچاؤں، اس سے زیادہ ضروری ہے کہ میں اپنے دین کی حفاظت کروں. اللہ تعالیٰ سب کو کار خیر پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اگر کسی کو کوئی سوال ہو مختصر انداز سے پوچھ لے. پہلے ہاتھ اٹھائے، جب اجازت دی جائے گی تب آپ گفتگو کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ بعض ہمارے نوجوان اہل حدیث ہونے کے باوجود بھی وہ جو ابھی حال ہی میں جو مناظرہ ہے اس کو سن رہے ہیں اور اس کو بہت زوردار طریقے سے پروموٹ کرے گروپوں پر، انسٹاگرام پر. تو اس کو پروموٹ کرنا ہے کیسے ہے؟ علماء نے الحمدللہ علماء نے بڑی سختی سے اس مناظرے کی مذمت کی، مناظرے کے طریقے کی مذمت کی. اور اس کے علاوہ علماء نے یہ بھی بتایا کہ اس مناظرے کو ابھی دور حاضر کے اعتبار سے، خاص کر جب ہمارا عقیدہ اتنا کمزور ہے، ہمارے اہل حدیث ہی خود اہل حدیثیت پر باقی نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مناظرہ ہوا وہ ایک ملحد کا تھا. ٹھیک ہے، سوال یہ ہے کہ
مفتی شمائل صاحب نے جو مناظرہ کیا ان کا اپنا عقیدہ کیا ہے؟ ہاں، سوال یہی علماء نے اٹھایا کہ جب وہ مناظرہ کرنے گئے تھے تو ایک دیوبندی بن کر گئے تھے یا ایک مسلمان بن کر گئے تھے؟ ایک ملحد کے سامنے مسلمان بن کر جانا چاہیے تھا، لیکن وہ دیوبندی بن کر گئے. اور ان کا عقیدہ کیا ہے اسماء و صفات کے باب میں؟ آپ جا کر دیکھیے، وہ عقیدے میں ماتریدی ہیں، اشعری ہیں، اور ان کی یہاں خود اسماء و صفات کے مسئلے میں الحاد ہے. ماتریدی 8 صفات کو مانتے ہیں، اشاعرہ 7 صفات کو مانتے ہیں، باقی سب اللہ کے اسماء و صفات کا یعنی انکار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تو کہا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، کہ جو لوگ اللہ کی ناموں میں الحاد کرتے ہیں آپ ان کو چھوڑ دیجئے، ان کا حساب ہم لیں گے. وہ جو صاحب گئے تھے وہ بھی کوئی خالص عقیدے کے نہیں تھے، ان کے اندر خود الحاد ہے، موجود ہے، الحاد کی شکلیں موجود ہیں. اور وحدت الوجود کا عقیدہ، حلول کا عقیدہ، ایسے عقیدے کی بڑی بڑی گمراہیاں جب ایک آدمی کے پاس موجود ہے اور آپ اس کی ظاہری ڈیبیٹ سے خوش ہو جائیں، اس کے طریقے سے خوش ہو جائیں، اسے فالو کرنے لگ جائیں، اسے پروموٹ کرنے لگ جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ آئندہ اس کی ہر بات کو ماننے لگ جائیں گے، جبکہ ان کا منہج ہو، ان کا عقیدہ ہو، یہ کوئی درست نہیں ہے. اب رہا مسئلہ کہ وہ آگے بڑھ کر جو جرأت مندانہ طور پر مناظرہ کی، اچھی بات ہے، وہ کفر کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے، اچھی بات ہے، لیکن کیا اہل حدیث لوگ اس کو پروموٹ کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے، کرنا بھی نہیں چاہیے. بہت ساری خرابیاں اس سے پیدا ہوتی ہیں. اور جب عقلی دلیلوں کا سہارا انسان لیتا ہے، انٹرویو کے بعد اس سے پوچھا گیا، ٹھیک ہے، ایک اوپن براڈ کاسٹ، اس انٹرویو کا ایک انالائزنگ کی گئی. وہ جو یاسر ندیم ہے، ٹھیک ہے، واجدی صاحب، ان سے پوچھا گیا کہ آپ انٹرویو کیسے جیتے؟ انہوں نے صاحب کہا کہ علم کلام کا سہارا میں نے لیا ہے. اب علم کلام اتنی خطرناک چیز ہے، اس کا تصور آپ نہیں کر سکتے. علم کلام سے علماء نے سختی سے منع کیا. علم کلام پڑھنے والا، پڑھانے والا، یہ ابلیس کا بھائی ہے. ایسی ایسی باتیں علماء نے، جا کر امام طحاوی رحمہ اللہ کو پڑھیے، کہ ابلیس کے بھائی ہیں، اخوان الشیاطین ہے، جو علم کلام پڑھتے پڑھاتے، اسی علم کلام کا سہارا لے کر آپ جواب دینے کے لیے کھڑے ہو جائے، یہ غیر دوست عمل ہے، بچنا چاہیے. عفان اور یہ جن کا مرحوم ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال یہ ہے کہ الہاد پر مطالعے کے لیے اردو اور عربی میں کچھ کتابوں کی طرف رہنمائی کریں شیخ، جزاکم اللہ خیر. الحاد کے حوالے سے اردو عربی کتابیں، دیکھیے میں کہوں گا خاص کر علماء کرام کے لیے، وہ عام کتابوں کے مقابلے میں علمی رسائل پر توجہ دیں، یا ایسی کتابیں جو علماء کرام نے رد پر لکھی ہیں. عام کتابوں میں جو صرف الحاد کی عام معلومات دیتے ہیں، وہ آج کے علماء کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ وہ کتابیں جو بطور رد لکھی گئی ہیں، اس کے اندر بڑی دقیق عبارتوں کا استعمال کیا جاتا ہے اور خالص منہج کا استعمال کیا جاتا ہے، یا وہ رسائل علمیہ جو کسی جامع یونیورسٹی کے اندر لکھے گئے ہیں، جو علماء کی نگرانی میں لکھے جاتے ہیں، ان پر توجہ دیں، زیادہ بہتر. اردو میں خود طور پر الحاد اور سیکولرزم نام کی ایک مشہور بڑی کتاب ہے، 3 صفحات پر، یعنی 3 جلدوں پر مشتمل ہے، مجھے مؤلف کا نام یاد نہیں ہے. الحاد پر موجود ہے، سیکولرزم کے خلاف جتنی باتیں لکھی گئی، کمیونزم کے خلاف جتنی باتیں لکھی گئی، یا اس کے علاوہ وجودیت کے مذہب کے خلاف جتنی باتیں لکھی گئی، کتابیں موجود ہیں. یہ ساری کتابیں الحادی کی خلاف ہی ہیں سمجھیے، بلکہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے خلاف میں جو کتابیں لکھی گئی اس کا تعلق بھی الحادی ہی سے ہے. بے شمار مل جائیں گی انشاءاللہ آپ کو. جی جی انشاءاللہ شیخ، جزاکم اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیک. ایوب، ان کا آڈیو آف کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرے 2 سوالات ہیں. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر وہ کون سے مشہور ملحد علماء ہیں جن سے لوگ آج متاثر ہیں؟ ملحد علماء. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ عقیدۃ الحلول کے بارے میں آپ جو بیان کر رہے تھے، مختصر طور پر دوبارہ ذکر کچھ سمجھ نہیں. دیکھیے سب سے پہلے بات اگر یہ ملحدین کی جائے، الحاد ایک فکر ہے، سب سے پہلی بات سمجھیے، ٹھیک ہے. یہ فکر کسی کے اندر بھی سرایت کر جا سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ داڑھی ٹوپی رکھنے والا بھی اس الحاد کی فکر سے متاثر ہو. رہا مسئلہ ان لوگوں کا جو ترویج کرتے، اس الحادی فکر کو لوگوں کے سامنے عام کرتے، یہ بڑا مسئلہ ہے. آج دور حاضر کے اندر جسے کہا جاتا ہے کہ یہ مفکر ہے، یہ فلسفی ہے، یہ اکیڈمک آدمی ہے، تو عمومی طور پر یہ ایسے شہرت کی القاب ہے جو آج پائے جاتے ہیں. آپ نے بہت سارے لوگوں کو سنا ہوگا، عمومی طور پر غیر مسلم اس میں زیادہ آگے ہیں، ٹھیک ہے، تو جو اس فکر کو پھیلاتے ہیں. خصوصی طور پر اگر بعض ناموں کو لیا جائے ہندوستان کے اندر جو موجود ہیں، اب وہ بالی ووڈ ایکٹرس بھی ہو سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ پرانے لوگوں میں بھی ہو سکتے ہیں جن کے اندر یہ الحادی فکر پائی جاتی تھی، ٹھیک ہے. عمومی طور پر اگر 2-4 نام لے کر میں ہندوستان کے ماحول کے اعتبار سے بتاؤں تو آپ نے نام سنا ہوگا دور حاضر کی ان لوگوں میں سے کہ چاور کا بول کے کچھ کہا جاتا ہے، مجھے اتنا اچھے سے نام یاد نہیں، چاور کا یا شافر کا ان کو کہا جاتا ہے. ایک فلسفی آدمی تھے، ہندو تھے، لوکایتا ایسا کچھ ان کا نام تھا.
تو وہ اس فکر کو عام کرتے تھے، لیکن وہ تھے ہندو، ٹھیک ہے، وہ قدیم فلسفی ہندی گفتگو کیا کرتے تھے، خدا کا انکار کرتے تھے، روح کا انکار کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایک ڈیویڈین بول کے ایک آدمی تھا، اس کا ذکر ہندوستان کے اندر آتا ہے، اور ابھی دور حاضر کے اندر جیسے جاوید اختر ہوا، یا فلم ایکٹر اس میں پرکاش راج وغیرہ ہوا، یا عمومی طور پر جتنی بھی سیکولر پارٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، سیکولر پارٹیاں ہیں، یہ تمام چیزیں، اور خاص کر یہ جو کمیونزم جو ہے ہمارے یہاں ہے نا ہندوستان میں، کمیونسٹ پارٹیاں ہیں، جیسے آندھرا کے اندر بھی کمیونسٹ پارٹی ہے، یہ ساری کمیونسٹ پارٹیاں کیا ہے؟ یہ سب ملحدین ہیں، ان کو دین دھرم سے اخلاق سے کوئی مطلب نہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسے لوگ موجود ہیں، آپ کو صفوں میں مل جائیں گے۔ اور رہا مسئلہ یہ جو عقیدۃ الحلول کی بات ہے، یہ صوفیوں کے عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ہے، ہندوؤں کے عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ہے، بلکہ یوں کہیں کہ یہ الحاد کی جڑوں میں سے ایک جڑ ہے۔ حلول کسے کہتے ہیں؟ اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوقات کے اندر آ جاتا ہے، حائل ہو جاتا ہے، سوار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کسی انسان کے اندر، کسی ولی کے اندر، کسی نبی کے اندر آ گیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب یہ عقیدہ کیسا ہے؟ باطل ہے، کفر ہے، توحید کے خلاف ہے، کیونکہ خالق و مخلوق دو الگ چیزیں ہیں، لیکن جب آپ خالق و مخلوق کو ملا دیں گے تو بڑی خطرناک چیز ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے حلول عام، یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی مخلوق کے اندر آ سکتا ہے، جیسے ہندو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، حلول عام کا عقیدہ ہے، کہتے ہیں اوتار، کہ خدا کا اوتار کوئی بھی ہو سکتا ہے، پتھر بھی ہو سکتا ہے، چوہا، بلی، سانپ، کتا، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ حلول عام ان کے نزدیک موجود ہے، کفر کی سب سے غلیظ قسم سمجھیے۔ ایک ہوتا ہے حلول خاص، یعنی کسی ولی، کسی شیخ کے اندر آئے، جیسے صوفیوں کا یہ عقیدہ ہے۔ صوفی کہتے ہیں خاص کر کہ ہمارے کچھ بابا ایسے گزرے ہیں، ہمارے کچھ اولیاء ایسے گزرے، ان کو نماز، روزہ، حج و زکات کو مطلب ان سے کوئی ہے نہیں، کیونکہ خدا خود ان کے اندر سوار ہو جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ حلول کا عقیدہ یہ یونانی، ہندی، نصرانی فلسفہ میں سے ایک حصہ ہے، بلکہ اس کو اولیاء کے اندر غلو کرنے میں، یا بہت ساری دینوں کو یہ کرنے میں، مشہور لوگوں میں سے حلاج، آپ نے نام سنا ہوگا، حلاج، یہ کہا جاتا تھا انا الحق، کہتا تھا میں یہ حق پر ہوں۔ ابن عربی یہ اس عقیدے کو مانتا تھا، حلول کے عقیدے کو، جیسے عقیدہ وحدت الوجود کو مانتا تھا۔ اب یہ عقیدہ کیا ہے؟ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتابوں کو آپ پڑھیں گے، اس کے اندر انہوں نے سختی سے محاسبہ کیا ہے، تاکہ جو آدمی حلول کا عقیدہ رکھے گا وہ کافر ہے، مشرک ہے، اگر اسلامی حکومت ہوگی اس کا سر کاٹ دیا جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی صفات ہے سب کا انکار ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسے کوئی چیز نہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، مخلوقات بھی اللہ کے جیسے مخلوقات کے اندر کر رہے ہیں۔ وَهُوَ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، تم فقیر ہو، لیکن اللہ کو بھی ہم فقیر بنا رہے ہیں، اور ہم بے نیاز نہیں رہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے، لیکن آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زمین پر لا رہے ہیں۔ اتنی غلط چیزیں ہیں، بے شمار غلط چیزیں اس عقیدے حلول کے اندر آ جاتی ہیں۔ شیخ اسی میں سے ایک چھوٹا سا سوال ہے، عقیدۃ وحدت الوجود اور عقیدۃ الحلول میں فرق کیا ہے شیخ؟ دیکھیے، بنیادی طور پر آپ حلول کے عقیدے کے بارے میں سمجھے کہ حلول کسے کہا جاتا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوقات میں جزئی طور پر یا کلی طور پر آ جائے، ٹھیک ہے۔ اب یہ حلول کا عقیدہ ہے۔ اب بات کی جب وحدت الوجود کی، تو وحدت الوجود کا مطلب کیا ہے؟ حقیقی طور پر اللہ کے علاوہ کوئی چیز ہے ہی نہیں، یعنی مخلوق کا سرے سے انکار ہے۔ حلول میں ثابت کیا جاتا ہے کہ خالق ہے، ایک مخلوق ہے، لیکن وحدت الوجود میں انکار کیا جاتا ہے کہ مخلوق نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ بنیادی فرق ہے عقیدہ حلول میں اور عقیدہ وحدت الوجود میں، ٹھیک ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ، اب حلول میں خالق مخلوق ہے، لیکن وحدت الوجود میں کیا ہے؟ لا خالق ولا مخلوق، الکل هو اللہ، نہ کوئی خالق ہے نہ کوئی مخلوق ہے، سب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ وحدت الوجود یہ حلول سے زیادہ برا ہے، حلول کا جو عقیدہ ہے اس سے زیادہ برا ہے وحدت الوجود کا عقیدہ ہے۔ حلول میں کم از کم مخلوق کو ثابت تو کر رہے ہیں، ابن عربی ہے، منصور الحلاج ہے، یہ ایسے لوگ تھے جو اس عقیدے کو پھیلاتے تھے، اور دور حاضر کے اندر ہندوؤں میں یہاں کہیں جیسے ہندوسی ہے، بوذی ہے، یا جو اغریقی یونانی فلسفہ آپ نے سنا ہے، یہ لاہوتی نصرانی فلسفہ سنا ہے، ان کی یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اور یہ دونوں عقیدے کفری عقیدے ہیں۔ اس طرح تفصیل ہے، دیکھنا پڑے گا کہ عقیدہ حلول اور وحدت الوجود کے اندر اور کیا فرق ہو سکتے ہیں۔ بنیادی طور پر مجھے اتنا اس کے بارے میں پتا ہے۔ چلیے اسی کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کامنٹس میں بھی کچھ سوال پوچھے تھے تو ان کو بھی میں پوچھتا ہوں۔ جی بولے۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ کیا ہم اہل حدیث خود کو کہیں یا خود کو مسلمان کہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اگر تاریخ کو پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ نام اہل حدیث آیا کیوں اور کہاں سے آیا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب اسلام آیا تو اسلام آنے کے بعد دو ہی قسم کے لوگ تھے، یا تو مسلمان تھے یا تو کافر تھے۔ اس لیے صحابہ نے کبھی اپنے آپ کو مسلمان کے علاوہ دوسرا نام نہیں دیا، لیکن
انہیں صحابہ کو دیکھیے جب اختلافات بڑھ گئے، ٹھیک ہے، ضعیف حدیثوں کو بیان کیا جانے لگا، بدعات کو لوگوں کے سامنے عام کیا جانے لگا، تو صحابہ نے اپنے آپ کو صحابہ نے اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہا، اہل السنہ والجماعہ کہنا شروع کر دیا، اہل السنہ والجماعہ، کیونکہ چاہے آپ اپنے آپ کو مسلمان کہے، اہل السنہ والجماعہ کہے، سلفی کہے، اہل حدیث کہے، یہ نام مقابلے کے طور پر، امتیاز کے طور پر رکھے گئے، فرقہ پرستی کے طور پر نہیں رکھے گئے، بنیادی جواب، ٹھیک ہے۔ اہل السنہ والجماعہ، سلفی اہل السنہ والجماعہ نے اپنے آپ کو کہنے لگا، کیونکہ وہ پہلے مسلمان تھے، لیکن جیسے ہی ضعیف حدیث بیان کرنے جانے لگے اور یہ اشاعرہ، ماتریدیہ، معتزلہ کا منہج آیا، تو ان لوگوں نے صاف بتایا کہ ہم سنت اور جماعت کے ساتھ اور ان کے عقیدے پر ہیں، ہم صرف مسلمان نہیں ہیں۔ اس کے بعد سلفی نام کیوں پڑا؟ سلفی نام اس لیے پڑا کیونکہ جب یہ فرقے دنیا میں آئے تھے، خاص کر معتزلہ، اشاعرہ، یہ بالکل مستقل مذہب کی شکل میں نہیں تھے، یہ شبہات کی شکل میں تھے، لیکن بعد میں ہوتے ہوتے یہ مستقل مذہب بن گیا اور دین پر چلنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ عقل پرستی کا بن گیا۔ تب لوگوں نے اپنا نام، یعنی اہل حق نے اپنا نام سلفی رکھا کہ تم عقل کو مقدم رکھتے ہو، ہم کتاب و سنت اور فہم سلف کو مقدم رکھتے ہیں، اس لیے ہم سلفی ہیں۔ کن کے خلاف سلفی ہے؟ ہم ایسے لوگوں کے خلاف سلفی ہے جن لوگوں نے زندگی جینے کا طریقہ یا شریعت کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہے، سلفیت کے مذہب کے خلاف بنایا۔ بعد میں محدثین کا سوال آیا، وہ محدثین کا عقیدہ کیا تھا؟ ما انا علیہ اليوم واصحابی کا عقیدہ تھا۔ وہ لوگوں نے بعد میں اپنا نام اہل حدیث رکھا امتیاز کے طور پر۔ وہ آج کے وقت میں صرف مسلمان کہنا کافی نہیں ہے، مسلمان کہیں گے تو کون سے مسلمان ہیں آپ؟ پوچھے گا شیعہ مسلمان ہے، سنی مسلمان ہے، چلیے مان لیجیے سنی مسلمان، سنی میں کون سے ہے؟ دیوبندی ہے، بریلوی ہے، کیا ہے آپ؟ تو آج کے زمانے میں اہل حق کو اپنا نام رکھنا پڑتا ہے، ارے بطور مقابلہ ہے، بطور امتیاز ہے، بطور فرقہ پرستی نہیں ہے۔ ایک اور سوال کامنٹس میں پوچھا گیا کہ کیا مناظرے کرنا اشاعت دین کا اسلوب ہے؟ ابتدائی اسلوب تو کبھی نہیں رہا ہے، ٹھیک ہے، ابتدائی اسلوب تو کبھی نہیں رہا ہے۔ دعوت دین کا طریقہ اللہ نے صاف بنایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اب دین کی طرف بلائیے، حکمت سے بلائیے، موعظت حسنہ کی طرف بلائیے، جدال حسن کے ذریعے بلائیے۔ کہ مناظرہ دعوت کا کہیں جا کر وقت کے اعتبار سے، ضرورت کے اعتبار سے کہیں آخری اسلوب بنتا ہے، لیکن لوگ دعوت و تبلیغ کا کام چھوڑ کے اسی مناظروں کے چکر میں پڑے، ایک ہوا دوسرے پارٹ 2 کے چکر میں بیٹھے، تو بسا اوقات یہ چیزیں فتنے کی وجہ زیادہ بنتی ہے۔ ایک اور سوال ہے کہ کالج میں پڑھنے والے بچوں میں یہ فتنہ بڑھتا جا رہا ہے، اس کو کیسے روکا جائے؟ اس کو روکنے کا بنیادی طریقہ یہی ہے کہ اپنا بیسمنٹ مضبوط کیجئے۔ ماں باپ کو اپنے بچے کی تربیت پر غور کرنا پڑے گا۔ وہ بچے جو بے دین بنتے جا رہے ہیں، اللہ کی عظمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی، کبریائی، اللہ کی معرفت، اس کے وجود کی دلیلیں بچپن سے بچوں کو سکھانا پڑے گا، ورنہ یہ دنیاوی تعلیم تو بچوں کو ملحد بنا کر رکھے گی۔ اس کے علاوہ بچوں کو مسجدوں سے، علماء سے جوڑ کر رکھے، ٹھیک ہے، ان کے عقیدے کی اصلاح کرتے رہے، شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائے۔ جس طرح ڈاکٹر کے پاس جا کر ان کی صحت کا علاج کراتے ہیں، ان کے عقیدے کا علاج کرائیں، ان کی شبہات کا علاج کرائیں، کہاں کرائیں گے؟ علماء کے پاس لے جائیں گے، ان کی اصلاح کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے ان کے حق میں دعا کریں، اور اسکول کالجز میں اچھے ساتھیوں کا اختیار کریں۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو ایک اللہ کا بہتر بندہ بنانے کی کوشش کرے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق یہی ایک مضبوط رسی ہے جو انسان کو فتنوں سے بچا سکتی ہے، ورنہ انسان کا حقیر علم، معمولی علم انسان کو شبہات سے نہیں بچا سکتا۔ اور ایسے لوگوں کی صحبت سے دور رہے ہیں جو اس طرح کی میل جول اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ چلیے، یہی کچھ بنیادی باتیں تھی، میں اسی کے ساتھ اس طرح سے اختتام کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس فتنہ الحاد سے بچ لیں، اور جو باتیں کہی گئی ہیں اسے یاد رکھنے، دوسروں تک پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ختم مجلس کی دعا پڑھیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔